رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگ سحری اور افطاری کے اوقات کے مطابق اپنا شیڈول بنانے لگے تھے، لیکن غلام بشیر کے گھر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کی بیوی نماز کی تیاری کرنے لگی، کہنے لگی کہ بشیر، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اور آج مجھے زیادہ وقت لگ جائے گا کیونکہ مجھے تراویح بھی پڑھنی ہے۔ غلام بشیر نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئی تو غلام بشیر اپنے کمرے میں چلا گیا، ایک نظر باہر دوڑائی اور پھر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چلتا ہوا الماری کے پاس آیا جس کے نچلے دراز کو وہ ہمیشہ لاک لگا کر رکھتا تھا۔ اس دراز کو کھولنے کی اجازت اس کی بیوی کو بھی نہ تھی۔ اس نے اس میں سے شراب کی بوتل نکالی اور کھول کر منہ کو لگا لی۔ 5 منٹ میں وہ پوری بوتل ختم کر چکا تھا۔ اس نے بوتل ایک طرف پھینکی اور بستر پر جا کر گر سا گیا۔ غلام بشیر یوں تو 40 کے لگ بھگ تھا، لیکن بے تحاشا دولت کی ریل پیل کی وجہ سے شادی اس نے کم عمر لڑکی سے کی تھی اور ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے کی تھی۔ ماں باپ نے امیر شخص دیکھ کر اس کی شادی کر دی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ غلام بشیر دین سے بھی دور ہے، شراب پیتا ہے، غیر عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، نماز بھی ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ روزے بھی نہیں رکھتا۔ کہتا تھا کہ غریب لوگوں کے کام ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا دیا ہی نہیں۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، میں بھلا کیوں روزے رکھنے کی زحمت کروں۔ کنیز اس وقت لاؤنج میں ہی صفائی کر رہی تھی۔ صبح سے رات 10 بجے تک وہ غلام بشیر کے گھر ہی کام کرتی تھی۔ کمرے سے اس کی بیوی کی رونے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے نماز تو ادا کرنے دو، لیکن اس شخص کو نہ جانے کس بات کا گھمنڈ تھا۔ شراب کے نشے میں وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا، اسے نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا۔ کنیز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور ایک جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کا شوہر ایسا نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی ہی 5 وقتہ نمازی تھے، پابندی سے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے 2 بچے جو 8 اور 9 برس کے تھے، ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ کنیز کا شوہر کسی گھر میں چوکیدار کی نوکری کرتا تھا اور کنیز غلام بشیر کے گھر میں صاف صفائی پر مامور تھی۔ کنیز نے جب پہلی بار غلام بشیر کی بیوی کو دیکھا تھا تو سمجھی تھی کہ شاید وہ اس شخص کی چھوٹی بہن ہے یا بیٹی ہے۔ بہت ہی معصوم اور کم گو لڑکی تھی، ہر وقت چپ چپ سی رہتی تھی۔ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ غلام بشیر سے بہت ڈرتی تھی۔ جب کنیز کو یہ علم ہوا کہ وہ اس کا شوہر ہے تو اسے بڑا افسوس ہوا تھا۔ ایک بار کہنے لگی، بی بی جی، آپ کے گھر والوں نے کیوں آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ یہ سن کر غلام بشیر کی بیوی کی رنگت فک ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آہستہ بولو، اگر غلام بشیر نے سن لیا تو قیامت کھڑی کر دے گا۔ بس میرے ماں باپ کو پیسے کی لالچ تھی، انہیں لگا کہ بیٹی عیش کرے گی، لیکن سچ پوچھو تو کنیز، میری زندگی بھی تمہاری جیسی ہے۔ اس شخص کی غلام ہوں، اس کی خواہش پر اٹھتی ہوں، اس کی خواہش پر سوتی ہوں، اپنی مرضی سے سمجھو سانس بھی نہیں لے سکتی۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ اس کو بہت دکھ ہوا تھا جب غلام بشیر گھر پر نہیں ہوتا، تبھی اس لڑکی کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ آتی تھی۔ وہ کنیز سے اپنے دل کی بات کر دیتی تھی اور اس کی مالی مدد بھی کر دیتی تھی، لیکن جب بشیر گھر پر ہوتا تو وہ بڑی گھبرائی سی رہتی تھی، کیونکہ وہ بات بات پر چلانے لگتا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی لان میں چلی جاتی تو اس پر چیخنے لگتا، کہنے لگتا کہ مجھے پتا ہے کہ تم لان میں بہانے سے آس پاس کے بنگلوں میں رہنے والے نوجوانوں کو دیکھنے جاتی ہو۔ اگر میں نے تمہیں ایسا بھی کچھ کرتا دیکھ لیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ ملازمین کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ ان کے سامنے اپنی بیوی کی چٹیاں پکڑ کر اسے غصے سے گرا کر کہنے لگتا، اور بیچاری وہ روتی رہ جاتی کہ مجھے گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلی گئی۔ میں بھلا کیوں آس پاس کے گھروں کے نوجوانوں کو دیکھوں گی؟ لیکن وہ نہایت ہی شکی قسم کا شخص تھا، بیوی پر ہر وقت شک کرتا رہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آتا تو ملازمین پر بھی سختی کرتا تھا، بجائے ان کا کام اور بوجھ کم کرنے کے اور بڑھا دیتا۔ تنخواہ بھی عید گزرنے کے بعد دیتا کہ کہیں وہ لوگ رمضان المبارک کا مہینہ سکون سے نہ گزار سکیں۔ اس کو یہ سب کرتا دیکھ کر ملازمین کو بڑا غصہ بھی آتا تھا اور افسوس بھی ہوتا تھا۔ اب بھی اپنی مالکن کی سسکیوں کی آوازیں سن کر کنیز کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسی مہینے غلام بشیر کی نوکری چھوڑ دے گی۔ ایسے ظالم شخص اور بے دین شخص کے گھر کام کرنے میں اسے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔
لیکن رات کو جیسے ہی وہ گھر گئی تو شوہر کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کے شوہر کا واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگیں بری طرح سے متاثر ہوئی تھیں۔ اس کے دوست اسے ہاسپٹل لے گئے تھے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پلسٹر چڑھا کر اسے گھر چھوڑ گئے۔ جب کنیز گھر آئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ بس سڑک پار کر رہا تھا کہ تیز گاڑی نے ٹکر مار دی۔ یہ امیر لوگ بھی غریبوں کو ہی چوٹ دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ اب میں چوکیداری کیسے کروں گا؟ اب تو تنخواہ بھی نہیں ملے گی، گھر کیسے چلے گا؟ وہ بہت پریشان تھا۔ کنیز روئے جا رہی تھی، کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں کام کر تو رہی ہوں نا۔ وہ کہنے لگا کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک تم اتنی محنت کرتی ہو، میں پورے دن کی چوکیداری کرتا ہوں، پھر جا کر ہمارا مہینہ عزت سے گزرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ تم کتنا کام کرو گی؟ مجھے تو ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ریسٹ بتا دیا ہے، ورنہ ہڈی نہیں جڑے گی۔ آپریشن کروانے کے میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ بیچارہ بے حد مجبوری میں کہہ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے مالک سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے وہ ہماری مالی مدد کر دیں۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے لوگ غریبوں سے غم خواری کا اظہار کرتے ہیں۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ غلام بشیر کو اپنی مجبوری بتائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ تنخواہ بڑھا دے اور اس کے گھر راشن ہی ڈلوا دے۔ لیکن جب اس نے غلام بشیر کو رو رو کر اپنے شوہر کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو وہ آگے سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر کنیز حیران ہوئی تھی، کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا، مہینہ نہیں گزرے گا اور تمہارے رونے دھونے شروع ہو جائیں گے۔ تم غریب ہوتے ہی ایسے ہو، امیر گھروں کا کام اسی لیے تو کرتے ہو تاکہ وہ تم پر رحم کھا کر مفت خوری کے پیسے تمہیں دیتے رہیں۔ لیکن یاد رکھو میں ایسا نہیں ہوں، پیسے دے کر حلال کروانا اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں، 1 پائی بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ جتنا تم کام کرتی ہو اسی کے ہی پیسے ملیں گے، اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ بڑا ہی سخت لہجہ تھا۔ کنیز مایوس ہو گئی تھی، اب تو گھر میں فاقے کی نوبت آنے لگی تھی۔ بچے تو پہلے بھی روزہ رکھتے تھے مگر اپنا سحری کے وقت وہ ٹھیک سے کھا پی رہے تھے اور نہ ہی افطار میں وہ پیٹ بھر کر افطاری کر پا رہے تھے۔ گھر میں تو آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ آٹا خرید سکتے، آٹے کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس روز جب کنیز صاف صفائی کرنے کے لیے غلام بشیر کے گھر آئی تو اس کا دل چاہا کہ کسی طرح غلام بشیر سے ایک مرتبہ پھر منت سماجت کرے۔ آخر کو وہ اس کا مالک تھا، کم از کم اس کی تنخواہی وقت سے پہلے دے دیتا، وہ گھر میں راشن ہی ڈلوا لیتی۔ اس طرح کی باتیں کنیز سوچتی ہوئی کچن میں موجود تھی۔ وہ افطاری کی تیاری کرتے ہوئے سبزی کاٹ رہی تھی کہ جب بے دہانی میں چاقو اس کی انگلی پر لگ گیا۔ کٹ ہلکا سا ہی تھا مگر اس کی سسکی پر غلام بشیر کی بیوی نے بے ساختہ اسے پلٹ کر دیکھا، جس کے ہاتھ پر زخم ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کنیز کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ غلام بشیر کی بیوی بھی جانتی تھی، اس کے پاس بیٹھی اور اس کی انگلی پر اپنی انگلی دبا کر رکھی تاکہ اس کا خون روک سکے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بس ویرانی ہی نظر آئی۔ آخر کو وہ بھی ایک عورت تھی، دوسری عورت کا دکھ سمجھتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو کنیز اس سے چھپا رہی تھی۔ انگلی پر مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ کنیز سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم مجھے کافی بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ اتنا پوچھنا تھا کہ کنیز کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بی بی جی، بس ایسے ہی روزہ رکھا تھا نا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، سمجھ نہیں لگی اور چاقو لگ گیا۔ اتنا کہہ کر کنیز روئے جا رہی تھی۔ غلام بشیر کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ آنکھوں سے آنے والے آنسو زخم کے درد کی وجہ سے نہیں بلکہ دل پر لگے ہوئے درد کی وجہ سے ہیں۔ اگلے ہی پل اس نے کنیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے کبھی تمہیں اپنی ملازمہ نہیں سمجھا بلکہ اپنا ہمدرد ہی سمجھا ہے۔ جب بھی کچھ ہو میں تم سے ضرور اپنا دکھ بانٹتی ہوں، پھر اب تم مجھے غیر کیوں سمجھ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا تمہارا شوہر بھی تم پر ظلم کرتا ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے؟ بتاؤ مجھے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ کنیز نے جب اپنی مالکن کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو دل میں ایک امید سی جاگی تھی کہ ہو سکتا ہے مالکن اس کی کچھ مدد کر دے، مگر پھر اگلے پل خود ہی سوچ کر مایوس ہو گئی کہ بھلا مالکن میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ یہ تو خود یہاں پر گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہی ہیں۔ مالک نے صرف نہ ہماری بلکہ ان کی بھی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ بہرحال کنیز نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور پھر سب کچھ اپنی مالکن کو بتانے لگی۔ وہ آخر میں رو پڑی تھی جب اس نے بتایا کہ افطاری کرنے کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اتنا سن کر غلام بشیر کی بیوی نے گہری سانس خارج کی تھی۔
کہنے لگی کہ تمہارے گھر میں اس قدر مشکل وقت چل رہا ہے تو مجھے تو بتاتی، میں تمہاری کچھ مدد ضرور کر دیتی۔ اتنا کہنے کے بعد آج افطاری میں جو کچھ بھی بننے لگا تھا سب کی مقدار غلام بشیر کی بیوی نے زیادہ کروا دی تھی، اور کنیز سے خاص کہا تھا کہ یہ بات میرے اور تمہارے بیچ راز ہی رہے۔ غلام بشیر نے کبھی کچن میں جھانک کر دیکھا نہ تھا، اس لیے کنیز نے باقی ملازموں کے ساتھ مل کر ساری افطاری تیار کر دی۔ غلام بشیر روزے تو نہیں رکھتا تھا، مگر افطاری کے وقت اسے 8 سے 10 قسم کے پکوان لازمی اپنی میز پر چاہیے ہوتے تھے۔ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے بنواتا تھا اور کھانا ضائع بھی بہت کرتا تھا۔ اس روز تو جیسے ہی غلام بشیر کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں شراب نوشی کرنے کے لیے گیا تو نماز پڑھنے سے پہلے غلام بشیر کی بیوی نے ساری افطاری کا بچا ہوا کھانا پیک کر کے کنیز کو دے دیا اور اسے چھٹی بھی جلدی دے دی کہ جاؤ، یہ سب کچھ تم اپنے گھر لے جاؤ، تمہارے بچے بھوکے ہوں گے، یہ سب کھانا دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ کنیز بھی اپنی آنکھوں میں تشکر بھرے آنسو لا کر مالکن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر گھر پہنچی تھی، اس کے بچے ابھی نمک اور پانی پی کر ہی روزہ افطار کر کے بیٹھے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ شاید ماں آج کچھ کھانے کو لے آئے۔ ماں کے گھر آتے ہی جب اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو گھر میں پھیلی تو بچوں کی بھوک تو جیسے جاگ اٹھی تھی۔ کئی رنگ کے پکوان اپنے سامنے دیکھ کر بچے تو کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ اتنی عجلت سے کھانا کھا رہے تھے کہ کھانا ان کی منہ سے باہر گر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کنیز نے فوراً اپنے بچوں کا ہاتھ روکا، کہنے لگی کہ بیٹا، کھانے کی بےحرمتی مت کرو، آرام آرام سے کھاؤ، یہ کھانا میں تم لوگوں کے لیے ہی لائی ہوں۔ بھلا ہو میری بیوی جی کا جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ یہ افطاری ہمیں کھانے کے لیے دے دی۔ اب تم لوگ اسے ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو۔ بچوں نے جب اپنی ماں کی بات سنی تو بڑے ہی دھیان سے کھانا کھانے لگے، الٹا جو کھانا ہڑبڑی میں نیچے گر چکا تھا وہ بھی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال چکے تھے۔ بچے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو وہی کھانا کنیز لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی تھی اور دونوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ دل میں غلام بشیر کی بیوی کے لیے بس دعا ہی نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ غلام بشیر کو ہدایت دے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک کر دے۔ اس روز تو ان کے کھانے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ روزانہ کھانے میں سے کچھ حصہ نکال کر کنیز کو دے دیا جاتا اور وہ گھر لے آیا کرتی۔ چونکہ بی بی جی اسے کھانا دے رہی تھیں اس لیے کنیز اب پہلے سے کافی بہتر رہنے لگی۔ چہرے پر تھوڑی اطمینان بھی دکھائی دینے لگا جو غلام بشیر کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسے تو 2 دن تک روتی دھوتی کنیز یاد آئی تھی۔ وہ تو غریب لوگوں کو اپنی نظر میں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، ان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کنیز اس کے سامنے منتیں کرے گی، ترلے کرے گی، لیکن 2 دن بعد تو بالکل ہی خاموشی چھا چکی تھی۔ غلام بشیر کو یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بے ساختہ اس کا شک اپنی بیوی پر گیا تھا کہ کہیں اس نے اسے کوئی رقم تو نہیں دے دی۔ یہ تو وہ بھی دیکھتا آیا تھا کہ باقی ملازموں سے زیادہ اس کی بیوی کا سب سے زیادہ رجحان کنیز کے ساتھ ہی ہے۔ وہ اس وقت افطاری کے بعد اپنے کمرے میں گیا تھا تاکہ سگریٹ اور شراب پی سکے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ جب اس کی نظر کنیز پر پڑی جو بڑے ہی رازدارانہ انداز میں کچن میں جا رہی تھی۔ اس کو کچن میں جاتا دیکھ کر ماتھے پر غلام بشیر کے بل پڑے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی گرجدار آواز میں کنیز کو آواز دی اور بولا کہ اے ادھر کہاں جا رہی ہے، ادھر آ، مجھے تجھ سے کوئی کام ہے۔ کنیز نے جب غلام بشیر کی آواز سنی تو اگلے ہی پل کانپ چکی تھی۔ غلام بشیر کی بیوی تو پہلے ہی نماز پڑھنے کے لیے جا چکی تھی، وہ بھی بس جلدی جلدی کھانا لے کر نکلنے ہی والی تھی تاکہ گھر میں سب کو کھانا دے سکے۔ مگر غلام بشیر کے بلانے پر وہ ڈری سہمی سی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر جھجکتے ہوئے دستک دی تو غلام بشیر نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ کنیز نے جب اندر کا منظر دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے گرد گویا پورا آسمان ہی گھوم چکا تھا، کیونکہ سامنے غلام بشیر اپنی میز پر کئی کانچ کی بوتلیں رکھے ہوئے بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ کنیز سے کہنے لگا کہ ادھر آ کر میرے لیے مشروب تیار کر۔ جب کنیز نے یہ سنا تو اگلے ہی پل اس کے منہ سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ کمرے میں پھیلی شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب جی نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اگر کوئی اور کام ہے تو بتا دیجئے، میرا دین اور میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میں ابھی بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ کنیز کی یہ بات سن کر غلام بشیر غصے سے دھاڑا تھا، کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی تو ادھر آئے گی یا نوکری سے رفع دفع ہوگی۔ غلام بشیر کے یہ الفاظ اسے مجبور کر چکے تھے، نہ ہی وہ یہاں سے جا سکتی تھی، نہ ہی وہ اس کے لیے اس حرام چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی۔
ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا، یہی دعا کر رہی تھی کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ اسے بوتلوں کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ اس طرح کے کئی خیالات اس کے دماغ میں آنے لگے تھے۔ ابھی اس نے ڈرتے ڈرتے کانچ کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تبھی دروازے پر غلام بشیر کی بیوی آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ کنیز نے تو شکر ادا کیا تھا، فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیدھا کچن میں گئی تھی تاکہ فٹافٹ کھانے کی تھیلی اٹھائے اور وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ اس کے پیچھے غلام بشیر بھی اٹھ کر آیا ہے۔ جیسے ہی کھانے کا تھیلا اٹھا کر وہ کچن سے باہر نکلی تو اگلے ہی پل اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ غلام بشیر پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ دیکھ چکا تھا۔ غصے سے کنیز پر دھاڑنے لگا کہ تم میرے گھر سے کھانا چوری کر رہی ہو، کس کی اجازت سے تم نے بچا ہوا کھانا کھانے کی کوشش کی ہے؟ اگلے ہی پل وہ ایک زوردار تھپڑ کنیز کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، تیری اتنی اوقات جو تو میرے گھر سے کھانے اٹھا کر لے کر جائے؟ کنیز تمہارے خوف کے کانپنے لگی تھی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مگر غلام بشیر نے تو پیروں سے گھسے مار کر کنیز کو گالم گلوچ دی تھی کہ تجھ جیسے بھوکے ننگے لوگ بالکل یہی سب کچھ کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تو نے میرے گھر سے چوری کی ہے۔ کنیز رو رہی تھی جب غلام بشیر کی بیوی آگے بڑھی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ اسے کچھ مت کہیں۔ دراصل افطاری زیادہ بن گئی تھی تو کھانا ضائع ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ کھانا اسے دے دیا تاکہ ضائع نہ ہو، اس کے بچے کھائیں گے تو دعا دیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل غلام بشیر اپنی بیوی کو بھی تھپڑ مار چکا تھا کہ تو کون ہوتی ہے میرے گھر کے فیصلے کرنے والی؟ تجھے میں اپنی پیر کی جوتی بنا کر لایا ہوں، اس گھر کی حکمران نہیں۔ اس روز کنیز خالی ہاتھی گھر لوٹی تھی، چہرے پر سرخ تھپڑ کے نشان وہ اپنے شوہر سے چھپا رہی تھی۔ آج مجبوراً بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا تھا، اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ سحری میں بھی بچے بڑے ہی نڈھال تھے، پانی پی کر اور سوکھی روٹی کھا کر انہوں نے اپنا پیٹ بھرا تھا۔ اگلے روز جب وہ غلام بشیر کے گھر صاف صفائی کر رہی تھی تو غلام بشیر افطاری کے وقت اس کے سامنے ہی مزے لے لے کر کھانے کھا رہا تھا، ساتھ کھانے کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ کنیز کے منہ میں تو پانی آنے لگا، مگر اس کا دھیان اپنے بچوں کی طرف تھا، اپنے شوہر کی طرف تھا جو گھر میں اس آس پر بیٹھے تھے کہ کنیز آج کچھ کھانے کو لے آئے گی۔ کنیز نے آخری حد پار کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ جو کھانا غلام بشیر بچا چکا تھا اور پلیٹوں سے آدھا گر چکا تھا، کنیز وہ کھانا ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی۔ پھر غلام بشیر سے کہنے لگی کہ صاحب جی، یہ جو کھانا آپ بچا چکے ہیں وہی مجھے دے دیجئے، آپ کا جھوٹا کھانا ہی میں اپنے گھر لے جاؤں گی، میرے بچے پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، صبح بھی سادہ پانی پی کر انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، بھلے ہی تازہ نہ سہی اپنا جھوٹا ہی دے دیجئے۔ اس پر غلام بشیر اٹھا اور وہ سارا کھانا اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کچرے میں گرا دیا۔ کہنے لگا، یہ لے کچرے میں گرا دیا ہے، اٹھا کے لے جاؤ کچرے سے کھانا، تو جیسے لوگ اسی قابل ہیں، بالکل اس کچرے کے ڈبے جتنی اوقات ہے تم لوگوں کی، لے جاؤ اٹھا کر اب اپنے بچوں کے لیے کھانا۔ اتنا کہہ کر غلام بشیر ہنس کر کہہ کے لگاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کنیز کی تو آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ بے ساختہ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا کہ میرے اللہ گواہ رہنا، تیرے لوگ اس دنیا میں ہی خدا بن بیٹھے ہیں، یہ تو فرعون سے بھی بدتر ہیں، جس کو بھی اختیار ملا وہ اپنے اختیارات تک فرعون ہی بنا۔ اس روز بھی کنیز نے اپنے آنسو صاف کیے اور چپ چاپ گھر سے نکل گئی، بچوں کو جا کر صاف کہہ دیا کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غلام بشیر شراب نوشی کر کے پھر سے سو چکا تھا۔ سحری کے وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی، مسلسل کال کی وجہ سے وہ مشتعل ہو گیا، آنکھیں کھولی اور موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جو کچھ اسے موبائل پر سنائی دیا سن کر اس کے ہوش گم ہو چکے تھے۔ وہ غصے سے دھاڑنے لگا، آخر ایسے کیسے ممکن تھا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، سامان اٹھا اٹھا کر توڑنے لگا۔ شور کی آواز سن کر غلام بشیر کی بیوی وہاں پر آ چکی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ غلام بشیر غصے سے اپنے بال نوچ کر کہنے لگا کہ میں سڑک پر آ گیا ہوں، میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا۔ دراصل غلام بشیر نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا تھا جس میں کروڑوں کی لاگت تھی، اس نے اپنے تمام تر جمع پونجی اس کاروبار پر لگا دی تھی، پھر بھی پیسے کم پڑ رہے تھے، اس لیے اس نے اپنا یہ گھر بھی گروی رکھوا کر لون لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا یہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور یوں وہ سارے خسارے کو منافع میں بدلے گا، مگر وہ کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ چکا تھا، الٹا وہ اس سے دگنے قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی کا قتل ہی کر ڈالتا۔
بہت ہاتھ پیر مارے، سر توڑ کوشش کی، بڑے بڑے افسران کے پاس گیا، مدد کی اپیل کی، مگر سب کچھ بیکار تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کے پاس موجود بینک بیلنس، گھر، کاروبار سب کچھ ضبط کر لیا گیا تھا۔ وہ سڑک پر آ چکا تھا، سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ جیب میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ روٹی خرید کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ غلام بشیر کی بیوی اس وقت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھا، خدا اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی اور زیادتی وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ آپ نے آج تک کتنے ہی لوگوں کا دل دکھایا، ان کا مذاق اڑایا، غربت کا مذاق اڑایا۔ آپ بھول بیٹھے تھے کہ رزق تقسیم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جس حال میں رکھے۔ آپ کو عروج دے کر آپ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ بس اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش سکے اور وہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ بٹھانے پر راضی ہو جائیں جن کو آپ کبھی حقیر سمجھا کرتے تھے، کیونکہ آپ خود بھی اب انہی جیسے ہو چکے ہیں۔ غلام بشیر تو بس آنسو بہاتے ہوئے روئے جا رہا تھا۔